آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، بڑی گاڑیوں کا گزرنا منع ہے۔ واہ او یار، بارش دوبارہ تیز ہو گئی۔ اللہ خیر، یا اللہ یا اللہ خیر۔ اوہ کیا حسین منظر ہے بھائی۔ ایک ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ یہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ کچھ جگہ کافی خراب ہے۔ مخ کے کم زیرہ جی الوچ آگے مخ کے بیا کم زیرہ جی بنیر تجو جی چوک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ میرے دوستو، الپوری سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یختنگی کی طرف، جس کا میں نے کافی زیادہ سنا تھا۔ کافی خوبصورت ایریا ہے، مکمل ٹھنڈ اور گرین، اور ساتھ یہ ایک بات دل میں اٹک رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آج موسم تھوڑا خراب ہے، اور کچھ دن پہلے جو حادثات پیش آئے تھے، سیلاب وغیرہ اور اسی طرح کلاؤڈ برسٹ وغیرہ، تو یہ یختنگے بھی اس سے کافی متاثر ہوا تھا۔ تو ابھی بھی ایک بندے نے مجھے کہا کہ تھوڑا سا احتیاط کرے، کیونکہ سڑک اگرچہ پہلے بہت اچھی تھی، لیکن اب ان سیلابی ریلوں کی وجہ سے سڑک تھوڑی بہت خراب ہو گئی ہے، تو اس لیے احتیاط ہمیں کرنا ہوگا۔ اللہ کرے کہ راستہ بالکل کلیئر ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس راستے پہ جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے آگے جانا ہے بنیر کے لیے، چونکہ بنیر کا جو دوسرا راستہ ہے وہ منگورا سائڈ سے ہے، جو کہ کافی لمبا پڑتا ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا رسک بھی لیں گے تاکہ ہم یختنگی کے راستے سے ہوتے ہوئے بنیر کے لیے چلے جائیں۔ شانگلہ ٹاپ، یہ سارے بہت خوبصورت جگہ ہیں۔ میرا مانو تو گرمیوں کی چھٹیاں یہاں گزارنے بھی ضرور آیا کریں۔ اور سارے پشتون لوگ ہیں یہاں پہ، اور بڑے مہمان نواز، بہت اچھے، یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں، یہاں کا موسم اچھا ہے، اور مکمل امن و امان ہے یہاں پر بھی۔ باقی رہی بات کلچر کی، تو اس کا تو ہر ایک علاقے کا اپنا کلچر ہوتا ہے، اور میرا ماننا ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں تو آپ صرف اپنا وقت بتائیں وہاں پر، اور یہ ہے کہ کسی کے کام میں کسی کے کلچر کو نقصان نہ پہنچائے، اور خصوصاً جو ماحول ہے، صفائی ستھرائی ہے، تو اس کو جو ہے برباد نہ کرے۔ ہمارے لوگ اکثر ٹورسٹ پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر اپنا سارا کچرا یوں ہی چھوڑ جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا بالکل نہ کریں۔ ان جھرنوں کو دیکھو ذرا، یقین کریں ہر قدم پر ایک نیا منظر ہوتا ہے۔ مجھے یہ دیودار کے درخت ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ہم پشتوں میں اس کو نختر کہتے ہیں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور اس طرح خاموش فضا، خاموش ماحول، اور اس میں گھومنا پھرنا، کوئی ڈر نہیں، بس یہی ہم چاہتے ہیں۔ بس دوبارہ سے بارش شروع ہونے لگی ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ایسے ہی سفر کریں گے کہ جب بارش رکتی ہے تو ہم آگے بڑھیں گے، اور جیسے بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں رکیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک آبشار تھا جو پہلے میں نے دیکھا تھا، اور اب میں بالکل بھول چکا تھا، لیکن اب تھوڑا سا مجھے نظر آنے لگا۔ مجھے ذرا جلدی ہے، ایسا نہ ہو بارش کی وجہ سے آبشار کا جو پانی ہے وہ گدلا ہو جائے، پھر وہ مزہ نہیں رہتا، کیونکہ اس کو ایک بار ویڈیو میں نے ایسا بھی دیکھا۔ آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، بڑی گاڑیوں کا گزرنا منع ہے۔ واہ، ہاں اچھا یہی ہے، یہاں پہ پل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن آپ ذرا اس آبشار کو دیکھ لیں یہاں پر۔ یا اللہ یا اللہ خیر، اوہ کیا حسین منظر ہے بھائی،
آبشار نہایت اچھا ہے. اس میں ابھی پانی بہت کم ہے, پہلے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. اب یہاں پہ یہ پل جو ہے یہ ٹوٹ گیا ہے, اور بس یہی کچھ ہے یہاں پر, کیا کریں. اوہ, میرے خیال میں یہاں پہ بھی فلڈ آیا تھا, جس کی وجہ سے پل ٹوٹ چکا ہے. اچھا, یہاں سے راستہ منگورے کے لیے ہے, اور یہ راستہ پورن کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہاں بس میرے دوستوں, یہاں تو بندے نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کو جانا ہے منگورے کے لیے, نکل جاؤ اس راستے پہ جاؤ, وہاں سے جا کے پھر بنیر پہنچو. لیکن ہم نے اب تک جتنے لوگوں سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا وہ راستہ کافی لمبا پڑتا ہے, اور یہ راستہ آپ لوگوں کو شارٹ پڑے گا. لیکن اب ایک بات ہے کہ یہ راستہ تھوڑا رسکی ہے, اس وجہ سے شاید ہم تنگ بھی ہو جائے, لیکن اللہ خیر فرمائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آہستہ آہستہ جائیں گے. میرے دوستو, اس وقت ہم یختنگی پر اوپر کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ جو جگہ ہے نا, یہاں نیچے سے بالکل خالی پڑا ہے, اللہ خیر کرے. اور یہاں پر کلاؤڈ برسٹ نے کافی نقصان کیا ہے. تو اس وقت ہم یختنگی میں ہیں, جو کہ ضلع شانگلہ میں آتا ہے. الپوری سے آپ جیسے آگے بڑھتے ہیں منگورے کے لیے, تو راستے میں یختنگی کا راستہ تقریباً 2 کلومیٹر فاصلے پر ہے, اور وہاں سے پھر آپ یختنگی کے لیے آتے ہیں, اور اس کا یہی راستہ ہے. یختنگے پشتوں میں ایسے نالے کو کہتے ہیں جو کہ ٹھنڈا ہو. تو اب یہاں پر یہ نالا ٹھنڈا بھی ہے, اور واقعی مطلب جیسے اس کو نام دیا گیا ہے نا, اسی طرح ہے. اب یہاں پر تھوڑا چڑھائی بھی ہے, اور ساتھ ساتھ دونوں اطراف جو ہے وہ کافی خراب ہوا ہے حالیہ سیلابوں کی وجہ سے. تو بس آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے, ہمارے ساتھ. ایک زبردست سڑک تھی جو کہ اب آف روڈ کا سین پیش کرتا ہے. کافی خراب ہو گیا ہے, جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا ہے. سامنے دیکھو بھائی, اب بھی ہمیں کافی ڈر لگ رہا ہے, کیونکہ موسم پھر بھی خراب ہو گیا ہے, اور ٹائم پہ بارش بھی شروع ہو جاتی ہے. تو ساتھ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ موسم خراب ہو کے ہمیں مزید پریشان کر دیں. چلے الحمدللہ, اب ہم اوپر کی طرف بڑھیں گے, اور جہاں جہاں پانی تھا اس سے تھوڑی سی جان چھوٹ جائے گی. یہاں بھی کچھ دکانیں نظر آ رہی ہیں, لیکن میرے ہیلمٹ کا جو شیشہ ہے وہ خراب ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے مجھے صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دیتا, اور اگر میں شیشہ اوپر کر دیتا ہوں تو پھر شور آتا ہے. اب پریشانی ہے, لیکن چلے کوئی بات نہیں, آہستہ آہستہ شیشہ بھی صاف ہو جائے گا, اور ہم بھی یہاں سے اتر جائیں گے. نہیں سوری, ہم اتریں گے نہیں, ہم چڑھیں گے.
بس یہ سڑک صرف جگہ جگہ پہ حالیہ سیلاب ریلوں کی وجہ سے تھوڑا بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. باقی میں ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی آپ کو آنا ہو کے پی کے کی طرف تو آپ شنگلہ کا انتخاب کریں، جو کہ یقیناً بہت زیادہ خوبصورت ہے اور سڑکیں بھی بالکل کلیئر ہے، اور ساتھ ساتھ ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز اور لوگ تو ہر لحاظ سے یہ بہت زبردست ہے. تو ضرور آپ یہاں کا وزٹ کیجیے، خصوصاً یہ یختنگے اور پورن ایریا، چکے سر، جو کہ ان ایکسپلور ایریاز ہے. ویلکم فرائی مچھلی سینٹر فش. اچھا، یہاں پہ شاید آپ کو کوئی ہوٹل بھی مل جائے. ماشاءاللہ اب موسم بالکل کلیئر ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، اور کمزور ٹائپ کے ہوٹل بھی نظر آنے لگے، ساتھ دکانیں بھی. بالکل الائی کا سین پیش کرتا ہے. اوہ، کیمپنگ پاڈس، پرسکون فضا، قدرتی مناظر، معیاری اور آرام دہ کمرے، پورن روڈ، یختنگے، شانگلہ، پرامن ماحول راستہ. اور تو میرے دوستو یہاں پہ آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں، اوپر جگہ ہیں یہاں اس پر بنے ہیں، تو یہ بھی آپ لوگ نوٹ کیجئے. اگر جو بندہ یہاں پہ آنا چاہتا ہے نا، اور یا کسی کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں کہیں چلا جاؤں، تو سب سے پہلے وہ یہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سہولیات کیا ہے. تو یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو کھانے پینے کی چیزیں سارے موجود ہیں یہاں پر، اور کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. کیمپنگ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر، اور ہوٹلز اور کمرے بھی یہاں پہ دستیاب ہے، اور اسی کو یختنگے کہتے ہیں. کچھ جگہ کافی خراب ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ انشاءاللہ جب ایک مہینہ بعد جب آپ آئیں گے تو سارا روڈ جو ہے اس طرح کلیئر نظر آئے گا آپ لوگوں کو. پھر یہ چیزیں انشاءاللہ نہیں ہوگی اگر مزید موسم نے کچھ بگاڑ پیدا نہیں کیا. آج کل تو جیسے ہی بارش شروع ہو جاتی ہے تو مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں، اور ہر جگہ پہ سیلابی ریلیں اور یہ چیزیں ہیں، مصیبتیں ہیں. تو اللہ خیر. ایک ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ یہ بھی یہاں پہ موجود ہے. اور یہاں پر یہ دا سولار دے جی دے دغنا دیزی پورے دے الپورے نے دیزی پورے 100 کلومیٹر لار دا. ہاں 15 کلو. تاسو اکثر ډیر زیاته کم لار خای دا ولی جی جی. مخکې کوم ځای راځي؟ الوچ. هغې نه مخکې بیا کوم ځای راځي؟ بونیر ته ځي. جی چوک. شا ډېره مننه. ستاسو نوم څه دی؟ ډېره مننه، جزاک الله، شکریہ. اچھا میرے دوستو، یہاں پر تو بالکل بارش ہی نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ہوئی نہیں ہے. اور یہ خوشائند ہے ہمارے لیے، کیونکہ آگے مزید رات ہو رہی ہے، اور ساتھ اگر بارش ہوتی اور اس طرح اجنبی علاقہ ہوتا تو ہمارے لیے بڑی پریشانی بن جاتی. تو میرے دوستو یہ تھا یختنگے. اب ہم آگے مزید بڑھیں گے خوبصورت خوبصورت مقامات کی طرف، اور آج ہمارا جانا ہے بنیر کے لیے، تاکہ وہاں کا جو حالات ہے وہ ہم دیکھیں اپنی نظر سے، اور اپنے آنکھوں سے ہم دیکھیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. تو آپ ضرور ہمارے چینل کو فالو کیجئے، تاکہ ان حالات سے بھی آپ بھی ان حالات سے واقف ہو. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.